دعاؤں کی صورتیں نہ جاننے سے بعض وقت میں بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے. آدمی کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے بھئی ہماری دعا اتنے دن سے قبول نہیں ہوئی. لہذا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو کبھی دعا تو جلد قبول ہوگی, وہی مل جائے گی جو تم مانگو گے, اور کبھی وہ نہیں ملے گی, تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں اس کا دینا اللہ کے نزدیک تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا, اور کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بڑی بلا ٹال دی جائے گی. صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ دعاؤں کی قبول ہونے کی اتنی قسمیں ہیں اور کسی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی, یا دنیا میں مل جائے گی یا آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے گا یا کوئی بلا دور ہو جائے گی, تو دعا تو ہر صورت سے قبول ہو گئی. تو صحابہ نے کہا اذن نکثر اکثرا یکثروں کا جمع متکلم ہے, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اب خوب دعا مانگیں گے, دعا میں خوب کثرت کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اکثر, اللہ تعالیٰ اس سے جتنا تم زیادہ مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. صحابہ نے کہا اذن نکثر, ہم خوب مانگیں گے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکثر, تمہارے مانگنے کی تعداد سے خدا دینے کی مقدار زیادہ ہے. تم دنیا کے ایک کریم سے ایک شخص ایک بوتل شہد مانگنے گیا, اس نے پوری مشق دے دی, مشق 2 من کی مشق. اس نے کہا حضور ایک بوتل تو مانگا, آپ نے مشق بھر دے دیا. اس کریم نے کہا کہ اس نے مانگا اپنی ظرف کے مطابق, میری سخاوت کا تقاضا تھا کہ میں اسے مشق دے دوں. ہم نے اپنے صلاحیتوں سے دیا, اس نے اپنی صلاحیتوں سے مانگا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بندے اپنی صلاحیتوں سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم کے مطابق دیتے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در موتی در بے بہا دیے ہیں. دوستو زمین و آسمان کے خزانے سب ہمارے لیے, وللہ خزائن السماء, مالک تو وہ ہیں مگر ہیں ہمارے لیے, کیونکہ اللہ اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے. دنیا کے بادشاہ اپنے خزانوں کے محتاج ہیں, شاہی خاندان بھی ان کے خزانوں کا محتاج ہے, اس لیے وہ سخاوت پوری نہیں کر سکتے. جانتے ہیں سب پبلک پر خرچ کر دیں گے تو ہمارا خاندان کہاں جائے گا اور ہمارے عیش کا کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تمام خزانوں سے بے نیاز ہے, لہذا سارے خزانے ہمارے لیے, مانگنے کی ہمارے اندر کوتاہی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی دعا دل سے مانگی ہو اور اللہ نے اسے قبول نہ کیا ہو, اور جو قبول نہیں ہوئی تو اس میں ہماری طرف سے کچھ کوتاہی ہوئی مانگنے میں. مانگنے کے لیے بھی تو ڈھنگ ہوتا ہے, درد بھرے دل سے اشکبار آنکھوں سے مانگنے سے کام بنتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگے. جو بیماری جسمانی اگر نہیں جاتی کسی کی, مثلا کوئی بیماری ہے, ڈاکٹر مجبور ہو گئے, مایوس کرتے ہیں بھائی ہمارے پاس علاج نہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایک مریض نے آج سے 25-30 سال پہلے ہندوستان میں مجھ سے کہا کہ میرا ایک مرض ہے جو ناسور کی شکل اختیار کر دیا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اب یہ تو اچھا نہیں ہوتا, آپریشن بھی ہوگا تو دوبارہ پھر ناسور شروع ہو جائے گا. میں نے کہا میاں جب مخلوق نے مایوس کر دیا, ابھی ایک دروازہ اور بھی ہے, ابھی ایک دروازہ آسمان کے اوپر ہے. زمین والوں نے تم کو مایوس کیا ہے, زمین والوں نے تم کو مایوس کیا ہے, آسمان والے نے نا امید نہیں کیا. 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو روزانہ 3 دفعہ, اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو. یہ نسخہ دیکھو. پھر اس نے خوب مانگا, رو رو کے مانگا, سجدے کی جگہ کو آنسوؤں سے تر کر دیا. 2-3 مہینے کے بعد ہنستا ہوا آیا اور ان کا بیماری غائب, بلا کسی دوا کے. دوا کرنا سنت ہے, فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنت کے توفیق دے ہم سب کو. لیکن اگر ڈاکٹر مایوس کر دیں یا کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس, تو اللہ سے رو. مرض لا دوا کا وہی ہے حکیم,